السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں GQS انفارمیٹیو چینل۔ آج ہم جس پرندے کے بارے میں آپ کو معلومات دینا چاہتے ہیں وہ پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے۔ چکور ایک نایاب اور خوبصورت پرندہ ہے۔ چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے۔ چکور کے مختلف اقسام ہیں۔ چکور اکثر پہاڑوں کی چوٹیوں میں پایا جاتا ہے۔ چکور کے بارے میں مشہور ہے کہ چکور جس گھر میں ہو وہاں جادو تعویذات اثر نہیں کرتے۔ چکور جادو اور تعویذات کا اثر اپنے اوپر لے لیتی ہے اور مر جاتی ہے۔ پاکستان میں چکور کے مختلف اقسام پائے جاتے ہیں، جس میں فارمی چکور، پہاڑی چکور اور مسکتی چکور ہے۔ پہاڑی چکور پہاڑوں میں پایا جاتا ہے اور اونچی جگہوں پر رہنا پسند کرتا ہے، جبکہ پہاڑی چکور سے فارمی چکور کا سائز بڑا ہوتا ہے اور لوگ اکثر فارمی چکور کا شوق رکھتے ہیں۔ فارمی چکور سائز میں بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط، سخت اور لڑائی باز ہوتا ہے۔ آج کل یہ شوق کے ساتھ ساتھ ایک اچھا خاصا کاروبار بن چکا ہے اور شوقی حضرات اس کاروبار کے لیے بڑے بڑے فارم بنا چکے ہیں اور فارموں سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ اور یہاں پر ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک انفارمیشن ایرانی چکور کے بارے میں بھی دینا چاہتا ہوں۔ ایرانی چکور ایران سے امپورٹ ہو کر بلوچستان آ رہا ہے اور ایرانی چکور کے انڈے بھی لاکھوں کی تعداد میں ایران سے امپورٹ ہو رہے ہیں اور ایرانی چکور کے انڈے بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں 50 سے 70 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں اور پورے پاکستان میں کوئٹہ سے سپلائی ہو رہے ہیں۔ ایران سے امپورٹ ہونے والے انڈوں کی وجہ سے لوگوں نے بڑے بڑے فارم بنا رکھے ہیں اور بڑے بڑے انکیوبیٹر لے کر فارم بنا چکے ہیں اور فارموں میں یہ انڈے رکھ لیتے ہیں اور بذریعہ انکیوبیٹر بچے نکلوا لیتے ہیں۔ لیکن ایرانی چکور میں ایک خامی پایا جاتا ہے۔ ایرانی چکور سست اور کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بیماریاں لگ جاتی ہے اور ایرانی چکور جلدی مر جاتا ہے۔ جبکہ علاقے میں جو فارمی چکور پایا جاتا ہے وہ بہت مضبوط اور سخت جان ہوتا ہے۔ اس پر بیماریاں بہت ہی کم اٹیک کر لیتی ہے اور اگر بیماری لگ بھی جائے تو اس کا علاج ممکن ہوتا ہے، جبکہ ایرانی چکور علاج میں بالکل بھی نہیں آتا، جس کی وجہ سے ایرانی چکور کا کاروبار بالکل ختم ہونے کے نزدیک ہے اور علاقہ والا جو بھی فارمی چکور ہے اس کا کاروبار بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کی افزائش نسل بھی ہو رہا ہے، اس کی نسل اور تعداد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جبکہ آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر علاقہ کا فارمی چکور اور مسکتی چکور کے کراس بریڈ بچے موجود ہے۔ پنجرے میں رکھا ہوا فرسٹ پیئر جو کہ فارمی چکور ہے اور سیکنڈ والے پنجرے میں ایک ایرانی چکور جو سفید کلر میں موجود کمزور نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جس کا
میل ہے وہ فارمی علاقے کا چکور ہے اور مسکتی چکور کے کراس بریڈ کے بچے بڑے ایکٹیو اور پھرتیلے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ہم آپ لوگوں کو چکور کا وائس سنا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ مسکتی کراس بریڈ اور فارمی چکور کے کتنے خوبصورت آواز ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے چکور کا خوبصورت پیارا اور عمدہ آواز سنا، یہ دلوں کو سکون بخشتا ہے اور لوگ اس آواز کی وجہ سے چکور اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں اور اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ صبح کے ٹائم جب نیا سورج نکلتا ہے اس ٹائم یہ بہت ہی پیارا وائس آواز نکال لیتی ہے۔ آئیے اب ہم لوگ چلتے ہیں مسکتی چکور کی طرف۔ مسکتی چکور عرب امارات سے امپورٹ ہو کر پاکستان آیا ہے اور یہ سائز میں فارمی چکور سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس کے میل کی وزن 1.5 کلو سے 1 کلو تک ہوتا ہے اور اس کی میل کی وزن 1.5 کلو سے 2.25 کلو تک ہوتا ہے اور یہ قیمت میں فارمی ایرانی چکور سے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس کا قیمت 35,000 روپے سے شروع ہو کر تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے تک جا پہنچتی ہے اور یہ انتہائی خوبصورت اور مضبوط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شوقی حضرات یہ چکور پال رہے ہیں اور اس سے بچے انڈے لے رہے ہیں۔ مسکتی چکور کا میل فارمی فیمیل کے ساتھ لگا کر کراس بریڈ لے رہے ہیں اور اس کا کراس بریڈ بہت مضبوط اور سخت جان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شوقی حضرات اس کو اکثر لڑائیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ آج کل یہ کاروبار بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جیسے کہ ابھی آپ ویڈیو میں فارم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک فارم بنا ہوا ہے، اس میں آپ کو چوزے ایک دن کے دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ چوزے اصل میں ایرانی چکور کے بچے ہیں جو کہ 1-2 دن کے ہیں۔ جب انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو ان کی ٹیمپریچر کا خاص خیال کرنا پڑتا ہے۔ اس کا پہلے 15 دن کے لیے ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ رکھا جاتا ہے اور ان کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے خوراک میں 0 فیڈ آ جاتا ہے، جس کو
बज़रिए ग्रहण करके इनके लिए डाला जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटे और नाजुक होते हैं। इसकी वजह से खुराक सही नहीं कर सकते। जब ये ग्रहण होकर खुराक इनके सामने रखा जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुराक खाना शुरू कर लेते हैं और 15-20 दिन के अंदर ये अच्छे खासे मज़बूत बनना शुरू हो जाते हैं। जब चूज़े 3 दिन के या 4 दिन के हो जाते हैं, इसके बाद इनको मोशन लगा लिया जाता है ताकि इनका पेट का जो भी जर्दी कचरा वग़ैरह है वो निकल जाए। अगर तीसरे दिन या चौथे दिन इनको मोशन नहीं कराया जाए तो ये मर जाएंगे, जिसकी वजह से इनको मोशन करवाना लाज़मी है। मोशन करवाने के बाद फिर इनको कोई मल्टी विटामिन पानी में मिला कर दिया जाता है ताकि ये चूज़े ताकतवर हो जाए। मल्टी विटामिन को पानी में मिलाकर इनको 3 से 4 दिन तक पिलाया जाता है। जब चूज़े 20 दिन के या 1 महीने के बन जाए तो उसके बाद इनका टेम्परेचर 37 से फिर 35 पर ले आते हैं। फिर इसी तरह जब ये 40 दिन के बन जाते हैं तो इनका टेम्परेचर मज़ीद कम करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इनका टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया जाता है। जब चूज़े 2 महीने के बन जाते हैं तो ये मैच्योर होने लगते हैं। इसके बाद इनका टेम्परेचर मुकम्मल ख़त्म कर लिया जाता है और इनको आम टेम्परेचर पर रखा जाता है। और इसके साथ साथ ये 2 महीने के अंदर अंदर इनको डंबोरो और रानीखेत का वैक्सीन भी किया जाता है। जब चूज़े बड़े होकर 6 महीने के बन जाते हैं तो ये अपना असली कलर शेड वग़ैरह निकाल लेते हैं और मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। जब इनके शेड निकल आते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारे लगते हैं और मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और इनका मार्केट कीमत 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक होता है, जबकि आम फार्मी चकोर का कीमत इसके साइज़ के ऊपर और इसकी नस्ल के ऊपर होता है। इलाके वाला जो फार्मी चकोर होता है इसका कीमत 5000 रुपये से शुरू होकर 70-80 हज़ार और 1.5 लाख रुपए तक जा पहुंचती है, जबकि ईरानी चकोर 1500 से 2500 रुपये से ज़्यादा का नहीं होता और मस्कती चकोर के 1 माह का तीजा 5000 से लेकर 10,000 रुपये तक होता है। एक फीमेल चकोर एक सीज़न में तकरीबन 40 से 50 अंडे दे देती है और इसकी अंडे की कीमत 1000 से 2000 तक होता है, जबकि ईरानी चकोर के अंडे 50 से 70 रुपए का होता है और आम फार्मी चकोर के अंडे 100 रुपए से 200 रुपए तक होता है। जबकि बाज़ हज़रात ने अपने घरों में मस्कती और फार्मी चकोर के पेयर रखे हुए हैं, जिनसे वो अंडे ले लेते हैं और बाद में इनको इंक्यूबेटर में या मुर्गी के नीचे रख कर इनसे चूज़े ले लेते हैं, जबकि इंक्यूबेटर का टेम्परेचर का ख्याल करना पड़ता है। शुरू के दिनों में इंक्यूबेटर के टेम्परेचर को 37.5
یا 7 ڈگری سینٹی گریڈ رکھا جاتا ہے اور یہ انڈے تقریباً 22 دن تک انکیوبیٹر میں رکھے جاتے ہیں اور اس کے نمی کا بھی خاص خیال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے نمی کو شروع کے دنوں میں 60 رکھا جاتا ہے اور آخری دن اس کا نمی بڑھا کر 80 ڈگری پر رکھا جاتا ہے تاکہ نمی انڈوں کو اچھی طرح ملے اور انڈے نرم ہو جائے اور بچے آسانی سے انڈوں سے نکل سکے۔ یہ رہا فارم کا انفارمیشن۔ اب ہم چلتے ہیں شوقی حضرات کی شوق کی طرف۔ شوقی حضرات جب بڑے چکوروں کا خیال رکھتے ہیں تو کس طرح رکھ لیتے ہیں۔ چکوروں کو مٹی کا بھی ضرورت ہوتا ہے، ان کو مٹی میں بھی رکھا جاتا ہے تاکہ یہ مٹی میں اپنے بال صاف کر سکیں اور خوبصورت نظر آ سکے۔ اور ان کے خوراک کے متعلق بھی آپ کو کچھ بتاتے چلے۔ ان کے خوراک میں گندم، مونگ، باجری، بانگ کے بیج شامل ہوتے ہیں اور شوقی حضرات کچھ ان کو میوہ جات خشک بھی کھلاتے ہیں جن میں بادام، اخروٹ، پستہ، کاجو وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ خشک میوہ جات سے چکور مضبوط، مست اور چست بن جاتے ہیں اور ان کے لیے شوقی حضرات ایک خاص قسم کا آئٹم بھی بنا لیتے ہیں جس کا نام نوالا ہے، جو کہ چنا، بادام، پستہ، اخروٹ، کاجو، شہد، خالص گھی اور زعفران سے مل کر بنتا ہے۔ شوقی حضرات ان چیزوں کو گرائنڈ کر کے آپس میں ملا لیتے ہیں اور ان کی گولیاں بنا کر چکوروں کو روزانہ 1 سے 2 دانے کھلا لیتے ہیں جس کی وجہ سے چکور ایکٹیو، مست اور چست رہتے ہیں۔ ابھی کے جیسے آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یہ مسکتی اور فارمی چکور کے فرسٹ بریڈ چکور ہیں جن کا مارکیٹ قیمت اس وقت 15 سے 20 ہزار روپے پر پیس ہے۔ اگر کسی کو چاہیے تو وہ ہم لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میرا نمبر نیچے یا اوپر کسی جگہ میں مینشن ہو رہا ہے، آپ چکور خریدنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں تمام ویورز کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ویڈیو کو واچ کیا، لائک کیا، کمنٹ کیا اور مجھے سبسکرائب کر لیا۔ اگر مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ لوگ میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید آپ لوگوں کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس چینل پر آپ لوگوں کو چکوروں کے علاوہ مختلف پرندوں اور مختلف جانوروں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے کہ ویورز ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ پیور مسکتی چکور کے بریڈ ہے۔ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ مارکیٹ اسی بریڈ کی ہے۔ یہ بریڈ عرب امارات سے امپورٹ ہو کر یہاں آ چکی ہے اور اس وقت اس کی مارکیٹ پرائز 45,000، 35,000 اور 1.5 لاکھ روپے تک ہے۔ تو ویورز اگر آپ
چکور فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس بریڈ کو آپ کو مشورہ یہی دیتا ہوں، اسی بریڈ کو آپ رکھ سکتے ہو اور اسی کا فارمنگ کر سکتے ہو، کیونکہ اس کے ایک انڈے کی قیمت بھی کم سے کم 1000 روپے تک ہوتا ہے، اور یہ کم سے کم ایک سیزن میں 40 سے 50 انڈے تک آرام سے دے دیتی ہے، اور جب اس کے چوزے نکل آتے ہیں تو وہ کم سے کم 6 مہینے میں بالکل تیار بریڈ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے چوزے انڈوں سے نکل آئے، آپ 15-20 دن ان کو پال کر پھر اگر مارکیٹ میں فروخت کرنا چاہے تو کم از کم ایک چوزے کا پیس 5 سے 10,000 روپے میں آرام سے بک جاتا ہے۔ تو مشورہ یہی ہے کہ اسی بریڈ کو آپ پال لیں اور اسی سے اپنا فارمنگ اسٹارٹ کر لیں۔ اور آج کل فارمنگ کرنا بھی اتنا زیادہ مشکل نہیں، آپ کو بازار سے آسانی سے بروڈرز مل سکتے ہیں جو کہ چکور کے لیے نہایت مناسب ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی بروڈر خرید کر اس کا ٹیمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں، پھر آپ کو بار بار پریشانی ٹیمپریچر کے لیے نہیں اٹھانا پڑتا۔ آپ بروڈر میں ایک دفعہ ٹیمپریچر سیٹ کر لیں، اس کے بعد بروڈر خود ہی اپنا ٹیمپریچر مینٹین کر لیتا ہے۔ چکور کے چوزوں کو پالنے کے لیے بھی سب سے اہم مسئلہ یہی ٹیمپریچر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹیمپریچر کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں اٹھانا پڑتا۔ ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے بروڈر بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر آپ بروڈر خرید کر یا خود اپنا بنا کر اس میں چوزے پال لیتے ہیں تو آپ کافی نقصان سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ چکور کے جو چوزے ہوتے ہیں وہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں، ان کے لیے ٹیمپریچر مینٹین رکھنا انتہائی اہم ہوتا ہے۔ چکور کے چوزوں کو کوئی بیماری نہیں لگتا، جب ان کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو یہ مر جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان میں کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوتا۔ چکور فارمنگ کرنے کے لیے آپ کو ایک پیور مسکتی رکھنا چاہیے اور ساتھ میں ایک پیور فارمی چکور کا ہونا بھی لازمی ہے، تاکہ آپ پیور مسکتی بھی بریڈ لے سکے اور پیور فارمی بریڈ بھی لے سکے اور کراس بریڈ بھی آپ ان میں سے لے سکے، تو آپ کو اس میں کافی فائدہ مند رہیں گے۔ آپ چکور فارم بنا کر اس سے بآسانی لاکھوں روپے کما سکتے ہو۔ تو ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو میں آپ کو چکوروں کے متعلق کافی انفارمیشن مل چکا ہوگا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے دلچسپی سے میرا ویڈیو واچ کیا، لائک کیا، کمنٹ کیا اور مجھے سبسکرائب کر لیا۔ میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح کے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں گا اور آپ لوگ کو شیئر کرتا رہوں گا۔